کبھی سوچا ہے کہ پورے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ یہ صرف یادداشت کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گہرا روحانی سفر ہے جو انسان کو پوری طرح بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم حافظ قرآن بننے کے اسی مقدس راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا راستہ جس پر لاکھوں لوگ چلتے ہیں اور جس کی منزل بہت ہی عظیم ہے۔ دیکھیے، اس سفر کا مقصد صرف قرآن کو حفظ کرنا نہیں، بلکہ کامیاب حافظ قرآن بننا ہے۔ اور یہ جو لفظ کامیاب ہے نا، یہی ساری بات کی جڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی قرآن کو دل میں بسا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ یہی وہ منزل ہے جس کی ہم آج بات کریں گے۔ اچھا، تو اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس فتح کے راستے کا اصل مطلب کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس سفر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اس کے بعد روزانہ کا معمول کیسا ہوتا ہے اس پر بات ہوگی، پھر یہ جانیں گے کہ اس علم میں مہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور آخر میں یہ کیسے ایک زندگی بھر کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا قدم، اس سے بھی پہلے کہ کوئی ایک آیت بھی حفظ کرنا شروع کرے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس فتح کے راستے کی منزل آخر ہے کیا اور اس پر چلنے کا مطلب کیا ہے۔ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی لفظ حافظ کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ شخص جس نے قرآن مکمل حفظ کر لیا ہو، لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ بہت گہرا ہے۔ محافظ یا نگہبان تو یہ صرف یادداشت کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام کی ایک مقدس امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور بس یہی بات ہے جو حفظ کے سفر کو صرف ایک تعلیمی مقصد نہیں رہنے دیتی۔ یہ تو ایک مقدس جستجو ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ذہن کو نظم و ضبط سکھاتی ہے اور دل کو سیدھا اللہ کے کلام سے جوڑ دیتی ہے۔ تو جب منزل اتنی عظیم ہے تو ظاہر سفر کی تیاری بھی ویسی ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل جیسے کسی بڑی مہم پر جانے سے پہلے آپ سارا ضروری سامان باندھتے ہیں، ویسے ہی اس روحانی سفر کے لیے بھی کچھ بہت ضروری تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مقدس سفر آخر شروع کیسے کیا جائے؟ وہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوگی اور آخر تک ساتھ دے گی؟ تو جی، اس کی بنیاد ہے 3 بہت ہی اہم ستونوں پر، اور ان میں سے ایک بھی اگر کمزور رہ گیا نا تو سمجھے پورا سفر متاثر ہو سکتا ہے۔ پہلا، اپنی نیت کو خالص کرنا۔ دوسرا، ایک قابل استاد تلاش کرنا۔ اور تیسرا، ایک حقیقت پسندانہ منصوبہ بنانا۔ اور ان تینوں میں سب سے اہم ہے نیت۔ دیکھیں، یہ صرف ایک ارادہ نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بھئی یہ سب کیوں جا رہا ہے۔ اسلامی عقیدے میں تو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ سفر شہرت کے لیے ہے یا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ یہی وہ روحانی بنیاد ہے جو اس مشکل سفر میں انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اچھا، جب بنیاد پکی ہو گئی، نیت خالص ہو گئی، تو پھر شروع ہوتا ہے اصل کام، روز کی محنت، روز کا سبق۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس راستے پر ہر روز قدم بقدم کیسے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اصل میں عزم اور ڈسپلن کا امتحان ہوتا ہے۔ تو ایک طالب علم کا دن کیسا گزرتا ہے؟ وہ کون سا آزمودہ طریقہ ہے جس سے صدیوں سے قرآن حفظ کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو سسٹم ہے نا، یہ 3 حصوں پر کام کرتا ہے اور تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اسے ایک عمارت کی تعمیر کی طرح سمجھیں۔ پہلا ہے سبق۔ یہ تو سمجھے روز نئی اینٹیں لگانا ہے، یعنی ہر روز قرآن کا ایک نیا حصہ حفظ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے سبقی۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میں لگائی گئی اینٹوں کو پکا کرنے جیسا ہے۔ جو کچھ حال ہی میں یاد کیا اسے دہرایا جاتا ہے تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور تیسرا ہے منزل۔ یہ پوری دیوار کی مضبوطی کو جانچنے جیسا ہے، یعنی جو پرانے اور بڑے حصے یاد کیے ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ وہ کبھی نہ بھولیں۔ یہ توازن ہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ لیکن یہ پورا 3 حصوں کا نظام کام تبھی کرتا ہے جب اس میں ایک چیز ہو، استقامت، یعنی روز کا کام روز، بغیر کسی ناغے کے۔ یہی استقامت ہے جو اس یادداشت کے انجن کو چلاتی ہے۔ ایک دن کی بھی سستی آپ کی ہفتوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا ایک خزانہ جمع کرنے جیسا ہے، لیکن خزانہ جمع کر لینا ایک بات ہے اور اسے زندگی بھر محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ تو اب ہم اسی فن کے بارے میں بات کریں گے کہ اس علم کے خزانے کو محفوظ کیسے رکھا جائے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ پہاڑ پر چڑھنا ایک چیلنج ہے، لیکن چوٹی پر پہنچ کر وہاں ٹکنا وہ اس سے بھی بڑا اور بالکل مختلف چیلنج ہے۔ اسی طرح حفظ مکمل کرنے کے بعد محنت کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب مقصد نیا کچھ یاد کرنا نہیں، بلکہ جو یاد ہے اسے اتنا پکا کرنا ہے کہ وہ کبھی نہ بھولے۔
यहाँ पर दो तरीकों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है पैसिव रिव्यू। इसका मतलब है कि बस कुरान को देखकर बार बार पढ़ते जाना। ये ऐसा है जैसे आप किसी कच्ची पगडंडी पर बार बार चल रहे हों। लेकिन एक्टिव रिकॉल, ये है असल गेम चेंजर। इसका मतलब है कुरान बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी याददाश्त से दोहराना। ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो खुद से मालूमात निकाले। ये दिमाग में एक पक्की मजबूत सड़क बनाने जैसा है जो वक्त के साथ मिटती नहीं। हकीकी महारत इसी से आती है। और यही तो असल मकसद है। ये कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ ये एक सोच है कि भाई मकसद इम्तिहान पास करना थोड़ी है। मकसद तो एक है, कुरान को अपनी ज़िंदगी का ऐसा साथी बनाना है जो हर लम्हा दिल और ज़ुबान पर रहे। अच्छा, तो जब कोई इस मंजिल तक पहुंच जाता है, कुरान दिल में महफूज हो जाता है, तो क्या यहां सफर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहां से तो एक बिल्कुल नई और जिंदगी भर की जिम्मेदारी शुरू होती है, एक मुहाफिज के तौर पर जीने की जिम्मेदारी। इसका क्या मतलब है? और शायद ये इस पूरे सफ़र का सबसे गहरा, सबसे अहम नुक्ता है कि हिफ्ज़ करने का सफ़र तो मुकम्मल हो गया, लेकिन कुरान के साथ जीने का सफ़र वो तो अभी शुरू हुआ है। ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नए ज़िंदगी भर के ताल्लुक़ का आगाज़ है। तो ये जिम्मेदारियां हैं क्या? पहली तो ये कि हमेशा तालमेल बने रहना, यानी याददाश्त को ताज़ा रखने के लिए मुसलसल दोहराई करते रहना। दूसरी, कुरान का चलता फिरता नमूना बनना, यानी उसकी तालीमात पर खुद अमल करना। तीसरी, अपने माशरे के लिए एक रोशनी का मीनार बनना। और चौथी, एक उस्ताद बनना, यानी उस इल्म के ख़जाने को अगली नस्ल तक मुंतकिल करना। तो आखिर में बात ये है कि हिफ्ज़ कुरान सिर्फ एक किताब को ज़ुबानी याद कर लेना नहीं है। ये इस किताब को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाने का नाम है। याद करने का अमल मुकम्मल हो सकता है, लेकिन असल सफ़र, इस कलाम के मुताबिक जीने का सफ़र, वो तो अब शुरू हुआ है। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसकी जिम्मेदारी अजीम है, लेकिन जिसकी बरकतें ज़िंदगी भर और उसके बाद भी साथ रहती हैं।